الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مناج العابدین میں ہے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک شاگرد کی موت کے وقت تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھنے لگے تو شاگرد نے کہا سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے کلمے کی تلقین فرمائی، یعنی کہ کلمہ پڑھو۔ وہ بولا میں یہ کلمہ ہرگز نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں۔ بس انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ سورہ یاسین شریف پڑھنا بھی اس نے کہا بند کر دے۔ مرنے سے پہلے کلمے کی تلقین کی، اس نے کہا کلمہ بھی میں نہیں پڑھوں گا، انکار کر دیا۔ یہیں پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے شاگرد کے اس برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا۔ 40 دن تک اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہے۔ 40 دن بعد آپ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس شاگرد سے پوچھا خواب کے اندر کہ کس سبب سے اللہ پاک نے تیرا یہ مقام مرتبہ چھین لیا، حتیٰ کہ میرے شاگردوں میں تو تیرا بڑا مقام تھا، تو بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار تھا، تو یہ تیرا مقام کیسے چھنا، تیرا خاتمہ برا کیسے ہوا؟ اب اس نے جواب دیا، وہ کہنے لگا مجھ میں 3 عیب تھے۔ پہلا چغلی، کہ میں چغلی کیا کرتا تھا۔ دوسرا حسد، کہ میں اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا تھا۔ اور تیسرا شراب نوشی، کہ ایک بیماری سے شفا پانے کی غرض سے ڈاکٹر کے مشورے پر ہر سال شراب کا 1 گلاس پیتا تھا۔ میرے آقا کے غلاموں، دیکھا آپ نے کہ گناہوں کی نحوست کس قدر بھیانک ہے۔ چغلی، حسد، شراب نوشی کے سبب کامل ولی کا شاگرد کفریہ کلمات بول کر مرا۔ الامان والحفیظ۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بارے میں اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے، اور ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ کیا پتا ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمارے بارے میں کیا ہمارے رب کی خفیہ تدبیر ہے، ہم نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا اس کی خفیہ تدبیر کو۔ لہذا کسی کو اپنے علم یا عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اب شیطان کو دیکھیں،
ہزاروں سال عبادت کی، اپنی ریاضت اور علمیت کے سبب معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد بن گیا تھا، لیکن اس بدبخت کو بھی تکبر لے ڈوبا اور وہ کافر ہو گیا، اور اب وہ بندوں کو بہکانے کے لیے، اللہ کے بندوں کو بہکانے کے لیے پورا زور لگاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، زندگی بھر تو شیطان وسوسے ڈالتا ہی ہے کہ یہ گناہ کرے، کسی طرح اس کا ایمان چھین لوں۔ شیطان مسلمان کے مرتے وقت بھی پورا زور لگا دیتا ہے کہ کسی طرح اس مسلمان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب انسان نزع کے عالم میں ہوتا ہے، جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، دو شیطان اس کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دائیں طرف والا شیطان اس کے والد یعنی باپ کی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ بیٹا دیکھ، میں تیرا مہربان و شفیق باپ ہوں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نصارہ کا مذہب اختیار کر کے مرنا، کیونکہ وہی سب سے بہترین مذہب ہے۔ اب بائیں جانب والا شیطان مرنے والے کی ماں کی شکل میں آ کر کہتا ہے، میرے لال، میں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، اپنا دودھ پلایا اور اپنی گود میں پالا ہے، پیارے بیٹے میں نصیحت کرتی ہوں یہودی مذہب اختیار کر کے مرنا کہ یہی سب سے اعلی مذہب ہے۔ اللہ اکبر! واقعی بڑا ہی تشویشناک معاملہ ہے۔ بندہ جب بخار یا سر کے درد میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے کسی بات میں فیصلہ کرنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ذرا غور کیجئے کہ جب موت کی تکلیف، نزع کی تکلیف میں ہوگا، اس وقت اس کا فیصلہ کرنا اس بات پر کہ اسلام پر رہوں یا چھوڑ دوں، حتیٰ کہ شیطان ماں باپ کی شکلوں میں آ کر بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کا ایمان چھین لوں۔ پھر موت کی سختی پتہ ہے کتنی؟ کہتے ہیں کہ اگر موت کی تکلیف کا ایک قطرہ زمین و آسمان میں رہنے والوں پر ٹپکا دیا جائے تو سب مر جائے، اتنی سخت ہے موت۔ لیکن آج ہم اس موت کو بھول بیٹھے، اس موت کو بلائے بیٹھے۔ اللہ اکبر! خدا کی قسم، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ مرتے وقت اس کا اسلام باقی رہے گا یا نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ہر مسلمان کو رزاں و ترسا رہنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ نہ جانے کون سی اللہ پاک کی نافرمانی اس کے قہر و غضب کو ابار دے اور ایمان کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے۔ بس ہر وقت اپنے رب کے آگے عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہیے، سنجیدہ رہیے، زبان کو قابو میں رکھیے کہ زیادہ بولتے رہنے سے بھی بعض اوقات منہ سے کلمات کفر نکل جاتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا۔ ہر وقت ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہنا ضروری ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے، علماء کرام فرماتے ہیں، جس کو زندگی میں سلب ایمان یعنی ایمان کھو جانے کا، سلب ہو جانے کا خوف نہ ہو، مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔
اللہ ہمارے حال زار پر کرم فرمائے۔ نزع کے وقت نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔ ہم نے تو بہت گناہ کر رکھے ہیں، نیکیاں نام کو نہیں ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ نزع کے وقت ہمارے پاس شیاطین نہ آئیں، بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائے۔ نزع کے وقت مجھے جلوے محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب۔ ذرا دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم گناہگاروں کے ایمان کی سلامتی کی کتنی فکر ہے۔ چنانچہ روح البیان جلد 10 صفحہ 315 میں ہے، ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں شیطان مکار روپ بدل کر ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے حاضر ہوا اور عرض کی میں لوگوں کو نزع کے وقت یہ بوتل ایمان کے بدلے فروخت کیا کرتا ہوں۔ یہ سن کر آقا نامدار شفیع روز شمار امت کے غمخوار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ اہل بیت اطہار بھی رونے لگے۔ اللہ کریم نے وحی بھیجی، اے میرے محبوب آپ غم مت کیجئے، میں بحالت نزع اپنے بندوں کو شیطان کے مکر سے بچاتا ہوں۔ ہر امتی کی فکر میں آقا ہے مضطرب، ہر امتی کی فکر میں آقا ہے مضطرب، غمخوار والدین سے بڑھ کر حضور ہے۔ والدین سے بڑھ کر حضور ہم سے محبت کرتے، لیکن ہم کتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے۔ آج ان کی سنت کاٹ کے گندی ڈالی، آج یہ سنت اتر گئی، آج مسواک نہیں کرتے ہیں، آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، آج ہم دین نہیں سیکھتے، دین نہیں سکھاتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، والدین کی نافرمانی کرتے۔ اللہ دیکھیے سرکار ہم سے کتنی محبت فرماتے، اور ہم اللہ کہتے ہیں کہ جس کسی بدنصیب کا نا کفر پر خاتمہ ہوگا، اس کو قبر اس زور سے دبائے گی کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائیں گی۔ اسی طرح اور بھی دردناک عذاب ہوں گے۔ پھر قیامت کا 50,000 سالہ دن سخت ترین ہولناکیوں میں بسر ہوگا اور اسے اندھے منہ اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کریں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل یعنی تالا لگایا جائے گا۔ پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا تالا لگایا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا تالا لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر موت کو ایک مینڈے کی طرح جنت و دوزخ کے درمیان لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ اب کسی کو موت نہیں آئے گی، ہر جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں اور ہر دوزخی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہی رہے گا۔ جنتیوں کے لیے مسرت بالائے مسرت ہوگی اور دوزخیوں کے لیے حسرت بالائے حسرت ہوگی۔ اے رب کریم، ہم تجھ سے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس کا سوال کرتے ہیں، نفس امارہ پہ ضرب ایسی لگے گی زوردار، نفس امارہ پہ ضرب لگے گی ایسی زوردار کہ ندامت کے سبب ہوگا گناہگار اشک بار۔ اپنے رب کی بارگاہ میں آئے، رب کی بارگاہ میں جھکے اور اللہ کریم کی خفیہ تدبیر سے ہر وقت ڈرتے رہیں، پتہ نہیں میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ساری زندگی ایک بندے نے نیکیوں میں زندگی گزار دی، لیکن اگر اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کریم کی خفیہ تدبیر سے ہمیں ڈرتے رہنا ہے، اس رب سے ڈرتے رہنا ہے، اس رب کی نافرمانی سے ڈرنا ہے، اس رب کریم کی عبادت کرنی ہے، اس کی طرف چلنا ہے، پھر انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی۔ ہم سے ہمارا رب راضی ہو گیا تو دنیا میں بھی ہمارا بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ پاک میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔